اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ اس کا تعلق نماز سے ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین تحفے کے روپ میں عنایت فرمائی۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ناظرین، میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں گی کہ نماز اہل ترین عبادت ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا حساب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نمازی کا حساب لیں گے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی، اگر ہم اس کو پوری طریقے سے نہیں کر پائے، اگر ہم اس کے ارکان کو صحیح سے ادا نہیں کر پائے، تو پھر سمجھ لیجئے ہمارے ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یعنی اگر ہم نے نماز کے ارکان کو صحیح سے ادا کیا اور بالکل وقت پر پڑھا، مقرر وقت پر پڑھا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سرخ روح ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کہیں گے، اللہ رب العزت یہ چھوٹی سی عبادت ہم لے کر آئے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ تو پیاری بہنوں، میری عزیز، ایک چھوٹا سا مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گی، جس نماز کو ہم نے چھوڑا، ان لوگوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، جس کے لیے بھی اس کو چھوڑا ہم نے، جس لیے بھی ہم نے اس کو چھوڑا، کس کی محبت کو چھوڑا؟ اللہ رب العزت کی محبت کو چھوڑا۔ ناظرین، سب سے پہلے دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کو ہماری کسی بھی عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے بارہاں عرش سے فرش تک عبادت میں مشغول ہے۔ ایک چھوٹی سی ہماری نماز سے اللہ رب العزت راضی نہیں ہونے والا۔ تو پیاری بہنوں، صرف وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے میری عزیز، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، کتنا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ صرف وہ دیکھنا چاہتا ہے، عاجزی دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ رب العزت پاک ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی بہن ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھیں تو خالص اللہ کے لیے پڑھیں، خالص اللہ کے لیے پڑھیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، جس اپنے رشتہ دار کو، اپنے شوہر کو، اپنے بہن بھائی کو، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس نماز کو چھوڑا، جس نماز کو اللہ رب العزت نے ہمارے پر فرض فرمائی تھی، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اللہ ہماری حفاظت فرما لے اور ہمیں صحیح عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کرے گا، ہمیں ان میں معافی دے دے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ہمیں معافی نہیں ملنے والی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صالحین والی زندگی عنایت فرمائے اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔